جی خوش آمدید ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر میری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا پروگرام روشنی، اور آج روشنی میں ہم چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہی موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فرد سے معاشرہ ہے اور معاشرے سے ظاہر ہے سارا نظام ہے۔ اگر معاشرہ ٹھیک ہے تو ظاہر ہے جو وہ سوسائٹیز جہاں لوگ ظاہر ہے ٹھیک ہیں، درست ہیں، ان کے اخلاقی اقدار درست ہیں، ان کی اخلاقیات درست ہیں، وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کی اخلاقی اقدار کسی گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، بھٹک گئی ہیں، یا نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک شخص اپنی ذات میں اپنی انا پرستی میں جی رہا ہے، جہاں پر وہاں ہر طرف تباہی، نقصان، بربادی، اور ترقی پذیر کی بھی صف میں کہیں وہ ممالک نظر نہیں آتے، آخر کار ان کا دیوالیہ ہی نکل جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پوری ریاست بھی اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہی پنپ سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے۔ اخلاقی اقدار میں ہی ایک انتہائی مہلک مرض اور ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی بیماری جو لا علاج مرض ہے، خیر علاج تو اس کا ممکن ہے اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے تو کون سا ایسا اخلاقی مرض ہے جس کا علاج نہیں، بہرحال لیکن ہے بڑی مہلک بیماری، اور وہ بیماری ہے حسد، بغض اور حسد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی دم بھرتے ہی وہ ساری لکڑی خاک بن جاتی ہے۔ حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، مگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ حسد جس طرح اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو اپنا آپ کھا رہے ہوتے ہیں حسد کی آگ میں جل کر۔ وہ دراصل سوکھی لکڑی وہ ایک مثال کے لیے ہے، مگر میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ سوکھی لکڑی ہمارا باطن ہے جو جل رہا ہے حسد میں، ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک مہلک مرض ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ رشک کرنا اور بات ہے، حسد اور بغض ہونا اور بات ہے۔ دل میں بغض و کینہ لیے سامنے مسکرا کر لوگوں سے ملنا، یہ بہت بڑی منافقت ہے، اور ہمیں اس سے بہرحال بچنا ہے، اس مہلک مرض سے بچنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح کون کرے گا؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے الحمدللہ علماء حق کی، اور وقت کے مقتدر مستند علماء کرام ہمارے ساتھ موجود رہا کرتے ہیں QT میں، اور آج بھی پروگرام روشنی میں ہمارے ساتھ مستند علماء کرام حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ قبلہ۔ میں علامہ صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ حضور، جیسے سرنامے میں نے کہا کہ مہلک مرض ہے حسد، قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ آیات بینات سے جو ریفرنس دیتے ہیں، کمال ہے آپ کا انداز۔ یہ فرمائیے کہ بغض ہے، حسد ہے، قرآن ہماری کیسے رہنمائی کر رہا ہے اس؟ بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام جہاں ہمارے ظاہر کو اور ہماری ظاہری عبادات کو اور ہمارے ظاہری جو چیزیں ان کو درست فرماتا ہے، ہماری ظاہری طہارت کے لیے حکم دیتا ہے، وہیں پر اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں باطن کو بھی مزین کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور اپنے غلاموں کو مزکہ فرماتے اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ تو یہ ایک باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے اور مہلک ترین مرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا وہ حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں، حسد کیا ہوتا ہے کہ ان تتمنى زوال نعمت اخیہ و زوال نعمت المحسود الیک، کہ انسان اپنے بھائی کی کسی نعمت کی زوال کی تمنا کرے کہ اس کی وہ نعمت چھن جائے، یا تو مجھے مل جائے یا نہ ملے تو کم سے کم جو ہے وہ ایکولیشن ہو جائے، برابری ہو جائے، اس سے چھن جائے، اس کی نعمت کا زوال ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر جو ہے حسد کرتے ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے؟ یہ تو گویا ایسے ہیں کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ ہم دل سے اس کو نہیں مان رہے کہ فلاں حقدار نہیں تھا، میں حقدار تھا، یہ مجھے کیوں نہیں ملی؟ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا نہیں ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کسی کو زیب نہیں دیتا کہ جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائے تم اس کی تمنا کرو کہ فلاں کو یہ ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ میرا مالک و مولا ہے جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ انسان جب حسد کرتا ہے تو حسد بنیادی طور پر
جو کمپلیکس کا شکار لوگ ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں، یا احساس محرومی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اس حسد کا شکار ہوتے ہیں. اور بڑا خوبصورت ہم نے جملہ فرمایا کہ اس کے ذریعے حاسد جو ہے وہ نیکیاں تو کھاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، خود اپنے اندر ہی ٹینشن کا اندر سے شکار ہو کھوکھلا. جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اس کا فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہ کرو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تمنا کرو کہ یہ مجھے مل جائے. فرمایا جب دوسروں کی نعمتوں کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو کہ خدایا میرے بھائی کی نعمتوں کے اندر دوام عطا فرما. کیا اچھی بات ہے. اور اے مالک مولا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تیری بارگاہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. بے شک. تو اس زمین و آسمان جتنے کتنے زمین و آسمان، ہائے ہائے. اور میرے بھائی کو جو نعمتیں دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے بھی نعمتیں عطا فرما. یہ اچھی فرمایا یہ کام کبھی بھی نہ کرو. بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امان اور پناہ مانگنے کا حکم دیا. قل اعوذ برب الفلق جہاں شروع ہوتی ہے، اس کے آخر میں فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد. اے خدایا تو مجھے ان چیزوں سے، یہ گروہ کے اندر پھونکے مارنے والے فلاں فلاں تیری مخلوق کے اندر جتنے شریر ہیں، اور خدایا جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، اے خدایا اس کے حسد سے بھی مجھے محفوظ فرمانا. تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے، ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، ہمارا مالک و مولا ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے بھائی کی کسی نعمت پر حسد نہ کریں. ہاں، نعمت کو دیکھ کر دعا کریں، اور غبطہ جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، اردو میں ہمارے ہاں اس کو رشک کہتے ہیں. فرمایا وہ رشک کیا جا سکتا ہے، لیکن حسد کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. بہت اچھی بات. آن دی ادر ہینڈ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ جب کسی کی نعمت کو دیکھیں، یقیناً احساس سے محرومی سے باہر نکلیں اور کہیں یا اللہ کیا فضل ہے تیرا اس بندے پر. سبحان اللہ. تیرا تو کسی پر بھی فضل فرما سکتا ہے، اور تو نے ہی اس کو دیا ہے، تو تو اپنے اس بندے کو بھی عطا فرما. کیا اچھی بات. یہ آن دی ادر ہینڈ بہترین آلٹرنیٹ ہے حسد سے بچنے کا، بہترین سولوشن ہے. بہرحال اب میں سیرت طیبہ کے لیے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بغض و حسد جو ہے اس سے بچنے کے لیے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی الحمدللہ ایک مشعل راہ، مطلب یہاں تک، یہ تو بات حسد کی ہو رہی ہے، یہاں تو حضرت انس فرماتے ہیں میں تو ساری زندگی اس خواہش میں رہا کہ رسول اللہ سے کبھی ڈانٹ ہی پڑ جائے، مگر آج تک رسول اللہ نے مجھے نہیں ڈانٹا. ایک دن کوشش بھی کی تو رسول اللہ تب بھی مسکرا کے دیکھا اور کہا تو کافی دیر سے انس تم آئے نہیں، سوچا احوال لے لوں. کیا فرماتے ہیں بغض و حسد کو سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے دیکھتا ہوں؟ الحمد لرب ہوا شافی للسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. حضرت علامہ صاحب نے قرآنی آیات کے حوالے سے بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، اور جہاں آپ نے اب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ التسلیم کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو دیکھیے ہر مسلمان کے لیے ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث، دونوں ایک ایسا روحانی سرمایہ ہے کہ جن کے بغیر ہماری گاڑی چل نہیں سکتی. بالکل صحیح فرمایا. ایک طرف ہم کو قرآنی آیات کو بھی دیکھنا ہے، ایک طرف ہم کو احادیث کو بھی دیکھنا ہے. بالکل ایسا. اور یہ جو موضوع ہے یہ دونوں طرف ہمیں ملتا ہے. ہاں بالکل. یعنی قرآن میں بھی اس کی مذمت ملتی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کی مذمت ملتی ہے. بالکل صحیح. اور حسد جو ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا باطنی امراض میں سے ایک مہلک مرض ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رذائل، کیونکہ ایک ہیں فضائل، ایک ہیں رذائل. ایسا ہی ہے. فضائل میں جہاں ہم کو حسن اخلاق ملتا ہے، محبت ملتی ہے، ادب ملتا ہے، صلہ رحمی ملتی ہے، ایسے رذائل میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، اس قسم کی چیزیں یہ رذائل میں آ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حسد کے بارے میں جو آگاہ فرمایا ہے، تو ایک مشہور حدیث پاک تو آپ کی ملتی ہے ہمیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ کہ آپ آگ کے اندر لکڑیاں ڈال دو تو لکڑیاں غائب ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا. کیونکہ وہ جل جل کر خاک ہو جاتی پل میں خاک ہو خاک ہو جاتی. تو ایسے ہی حسد جو ہے نیکیوں کو کھاتا ہے. نیکیوں کھا رہا ہے. اچھا اب اس میں دو نقصانات ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ایک تو وہ بندہ خود حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہ دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا، سامنے والے کا اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا. فرما رہے تھے نا علامہ صاحب کہ ڈپریشن میں چلا ہے، خود بھی مر رہا ہے اور دوسرے نہیں، نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتا ہے اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے فرمایا کہ نیکیاں اس کی جو ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں. اب جیسے روز قیامت جب بندے کے پاس کچھ نہ ہوگا
تو دوسرے کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی، بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، تو اور اس کے گناہ دوسرے کو چلے جائیں گے. تو اس قسم سے حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. بالکل ایسا. اور جب بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ مرض ایسا ہے کہ جسمانی امراض تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور اس کا علاج طبیب ڈاکٹرز کرتے ہیں. بالکل ایسا. یہ جو مرض ہے اس کا علاج پھر یا تو کسی اہل اللہ کی نظر سے ہو بالکل سکتا صحیح ہے بات ہے. کہ وہ اپنی نظر ایسی ڈالے کہ آپ کو تعلیم ایسی دے کہ وہ مل جائے. ایک فارسی کا شعر یا وہ مجھے یاد آتا ہے، محاسبہ اندر پیدا ہو جائے. کینہ جس کو ہم کہتے ہیں، حسد ہی کی ایک شکل ہے. بالکل ایسا. بغض حسد کی ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن عطا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. سبحان اللہ. جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے بغض کیا اللہ کے لیے. تو بغض کی اجازت جہاں دی گئی ہے وہ وہاں دی گئی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی سوال ہو. بالکل صحیح. جیسے کہ کوئی توہین کر رہا ہے معاذ اللہ بارگاہ الہیہ میں، تو وہاں پر اس سے آپ کھچے ہوئے رہو تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں آپ کسی سے بغض بھی نہیں رکھ سکتے، دل کے اندر کینہ بھی نہیں رکھ سکتے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے جو اکثر صوفیہ کے ہاں میں نے سنا ہے کہ کفرست در طریقت ما کینہ داشتن. اللہ اکبر. آئین ماس سینہ چو آئین داشتن. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طریقت میں کینہ رکھنا کفر ہے. اللہ اکبر. آئین ماست، میرا جو آئین ہے یعنی میرا جو منشور ہے، میرا جو دستور ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو. کیا اچھی بات. اب یہ تعلیم صوفیہ کیا ملتی. چنانچہ حسد کا جو علاج ہے نا وہ ہمیں صوفیہ کرام کے ہاں اہل اللہ کے ہاں ملتا ہے اور وہ احادیث کی روشنی میں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں اے اللہ کے بندوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، بھائی بھائی بن کے رہنا، اللہ کے بندے بن کر رہو. تو یہ حدیث پاک کی تو تعلیم ہے. آپ نے کہا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری کے پوری مشعل راہ ہے بے شک کہ ہم کو اس سے جو ہے وہ زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت علامہ نے قرآنی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ ہمیں سورۃ الفلق کا جو حوالہ دیا آپ نے، حدیث پاک ملتی ہے جس کو ہم سیرت طیبہ کہہ دیں کہ حدیث کا حوالہ مل رہا ہے. بالکل. کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام کے لیے سونے کے لیے آرام فرما ہوتے تھے اس وقت سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کر اور اپنے جسم اقدس پر پھیر کر اور پھر آرام فرماتے تھے. اور جب ایسا عالم ہوا کہ وہ خود کمزوری ہو گئی، ناسازی تباہ ہو گئی، تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں پھر یہ کرتی کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر آپ کے ہتھیلیوں پر پھونک دیتی اور آپ اس کو اپنے اوپر پھیر دیتے. اللہ اکبر. جس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ اکبر. اللہ یہ سورہ فلق جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھا. اللہ اور یہ اکبر. ساری تعلیم امت کے لیے تو ہے. سبحان لیکن اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا امت کی تعلیم کے لیے. بالکل ایسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، وہاں تو حسد کا کوئی تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا بالکل صحیح کسی قسم کا. تو جو کچھ ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے. واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں یہیں پر ایک وقفہ ضرور لوں گا. حضرت حنیف اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ صاحب کیا خوبصورت کلام کا مطلع اور ایک شعر ہے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے اور آستین کے نہ تھے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آج حسد اور بغض پہ اخلاقی اقدار کی چونکہ ایک سیریز ہے روشنی. ہم معاشرے میں افراد کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم خود کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، اور خود کی اصلاح کے لیے ہم نے علماء حق کا سہارا لیا ہے. یہی علماء کرام دیکھیں، ان کی نہ قدر کریں. یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے، کار نبی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان سے ہمیں صراط مستقیم پر چلنا، بالکل شفاف ایک تو راستہ آپ کو دکھا دیں گے، نہ ادھر بھٹکائیں گے نہ ادھر بھٹکائیں گے، سیدھا سادہ اپنا راستہ اور جانب منزل ہمیں چلنا ہے. اس کے لیے ہمیں علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی تقلید کی ضرورت ہے. آج علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری. میں بہت آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور بغض اور حسد پہ بات ہو رہی ہے، عوامل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں بغض اور حسد کے؟ کیا چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یہ بیماری پیدا کر دیتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر عوامل، جیسے کہ میں نے آغاز کے اندر عرض کیا کہ احساس محرومی ہوتی ہے، انسان کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، صحیح، اور دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر انسان جل رہا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ بس کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کو سیٹ نہیں مل رہی ہے، گرمی کے اندر
برابر میں وہ کسی کو کار میں اے سی میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ یار اس کی کار بھی ہو جائے آگے پیچھے، یا تو مجھے مل جائے یا اسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ اور پڑوس، اچھا یہ ہوتا ہے زیادہ تر انسان زیادہ تر قریبی لوگوں میں ہوتا ہے، ایسا ہی نیبرز میں، اور جو آپ کے فرینڈ سرکل ہے، آپ کے کولیگز ہیں جن کے ساتھ آپ کے مفادات کا ٹکراؤ اور جن کے ساتھ معاملات ہوتا ہے، ایسا ہی وہاں زیادہ پایا جاتا ہے۔ بالکل عمومی طور پر جنرل بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ ہم شعبہ لوگوں میں زیادہ ہم شعبہ لوگوں کے اندر جو ہے ہر شعبے کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر احساس محرومی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو تو فرمایا ایک تو سب سے بنیادی فکر یہ یاد رکھو ایک بندہ مومن کے لیے، بہت بڑی بات۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جو شعر پڑھا میں نے تو وقفے میں کہا، میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، صحیح بات۔ بلکہ وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کے میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کو میں تقریر میں پڑھوں گا۔ بہت خوبصورت شعر پڑھا ہے آپ بھی اسی لہجے میں فارسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی فکر جو بندہ مومن کو عطا فرمائی، فرمایا کسی کی بھی نعمت کو دیکھ کر یا کسی کے بھی اوپر سطح کو دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھو ہی نہیں۔ انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من اعلاکم۔ واہ، فرمایا بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ ایک بندہ مومن ہے، وہ کچھ لوگوں نے قارون کو دیکھا نا، وہ باہر نکلا بڑا ہٹو بچو اور بالکل، انہوں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، کاش ہمیں قارون جیسی دولت ملتی۔ تو جو اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ وہی لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس کی قارونی دولت کو دیکھ کر اور اس کے ہٹو بچو سارے پروٹوکول کو دیکھ کر تم نے کہا یار کاش یہ سارا کچھ مل جاتا، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، جا رہا ہو فلان ہو ٹمکان ہو۔ اچھا ہماری نیو جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ آج یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ کیسے کمایا ہے، کوئی 2 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، سمگلر ہے، کالا ہے، پیلا ہے، کسی کا گلا کاٹا ہے، بولا نہیں یار جو کچھ بھی ہو میرے بھائی، کالا ہو پیلا ہو، گندا ہے پر دندا ہے، جیسا آنا چاہیے، جیسا بھی ہو آنا چاہیے۔ یہ نہیں، ایک بندہ مومن کی فکر یہ ہونی چاہیے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی رہے۔ اور سلمان بھائی جو سب سے بڑی دولت ہے جو آپ کو اطمینان کی دولت ملے گی، سکون کی دولت ملے گی، آپ کے دل کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، وہ تب ہوگی کہ انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من اعلاکم۔ اللہ اکبر، کہ اوپر والوں کو کبھی نہ دیکھو۔ یار دنیا کے اندر اس وقت اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو آپ یقین کریں 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، کئی اربوں لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ہے، بالکل جو مسکین ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے ان کے پاس بنیادی جو ضروریات ہیں وہ نہیں ہیں، بالکل ایسا۔ لیکن پوری اسٹیٹ اس بات کی ایویڈنس ہے۔ آپ سیریا کو دیکھ لیجئے، صومالیہ دیکھ لیجئے، انڈونیشیا میں ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں، سوڈان کو دیکھ سوڈان لیں، دیکھ لیں، کئی ممالک دیکھ لیں، ہمارے پڑوس کے اندر ہندوستان کے اندر بڑی غربت پائی جاتی ہے، لوگوں کے پاس واش روم نہیں ہے، لوگ بھوک مری سے مرتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کروڑوں لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، بالکل ایسا۔ لیکن ہم ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو اور دل کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری پچھلی امتوں کے اندر بھی تھی، فرمایا یہ الحالقہ، فرمایا یہ مونڈنے والی ہے، کاٹنے والی ہے۔ فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈنی ہے، ولا تحلق الشعر ولکن یحلق الدین، فرمایا یہ دین کو ختم کر دیتی ہے، تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، تمہاری ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں ان کی بھی برادری ہے، بالکل صحیح ہے، یہ برائی کی ساری، کینہ، حسد، بغض، یہ ساری کی ساری، اچھائی کی ان کی بھی ایک برادری ہے۔ تو ہمارے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں، یہ جتنا ہے مثال کے طور پر یہ جتنا بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ شوگر ہے، یہ ٹینشنیں ہیں نا۔ اور ٹینشنوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر اتنا لگا لیا ہے، اتنا پھنسا لیا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا، فلاں کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے میرے رب نے ھذا من فضل ربی، میرے رب نے جو عطا فرما دیا میں اسی پر راضی ہوں۔ صحیح بات۔ اور فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، واہ، بالکل ایسا ہی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک کے رکھا، تمہارے لیے بہتری ہوگی، تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو کہ یہ مل جائے مجھے، ہر چمکتی ہوئی چیز بازار کے اندر جاتے ہوئے یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے،
فرمایا خدا کے بندو یہ کہو کہ خدا ہے جو بہتر ہے مجھے عطا فرما مجھے عطا فرما دے، جو بہتر نہیں ہے اس سے مجھے بچا لے۔ آپ یہ دیکھیں وہ جو استخارے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، پوری ایک دعا ہے، اس کے اندر بھی بنیاد یہی ہے، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ خدا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر دے، میرے دل کے اندر سے اس کی محبت کو نکال دے۔ تو اس کے اسباب اور بنیاد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس معرومی اور کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے۔ خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ جولری پہن لی، یہ سوٹ پہن لیا، یہ گھر لے لیا، گھر کے اندر خاندانوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی تو آپ کا ساتھی ہے، وہ بھی تو کما رہا ہے، آپ کیوں نہیں اتنے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں بڑھتے 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 پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ کرنے کے لیے پہلے زبانی، پہلے اپنے ایکشن سے، نان وربل انداز سے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے امپریشن سے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر فزیکل طور پر جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی نعمت کو ضائع کر دیں یا اس کو ہی ختم کر دیں، نہ ہم اس کو دیکھیں نہ اس کی نعمت کو دیکھیں۔ تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو تباہ و برباد کر دے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں سے اللہ ظرف کی دولت چھین لیتا ہے، جن لوگوں سے اللہ شکر کی دولت چھین لیتا ہے، جن لوگوں سے اللہ توفیق سجدہ چھین لیتا ہے، وہ اس کے اسباب، جس طرح میں نے حضرت سے کہا اور حضرت نے بڑا ظاہر ایلیبریٹ کیا اس بات کو کہ یہ جو اسباب ہیں، جو ریزننگز ہیں، ان ریزن سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت نے آیت پڑھی نا کہ اپنے سے اونچوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچوں کو دیکھو، تاکہ اللہ تمہیں ان میں نظر بھی آئے اور تم میں مدد کا جذبہ بھی ہو، تم ان کی مدد بھی کرو، تمہیں اطمینان نصیب و سکون کے متلاشی حسد میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو اینٹی سکون آپ نے جو ہے نا وہ ایک ڈوز لے لی ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ مسلسل حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ کسی مہلک سے مہلک مرض میں بھی اتنی تکلیف اور اذیت نہیں ہے جتنا ابتدا میں آپ نے کہا نا ڈپریشن، ذہنی طور پہ بندہ کس قدر اذیت اور کلفت کا شکار ہو جاتا ہے اسے اندازہ نہیں ہے، اور سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تم دو لکڑیاں ہیں جنہیں ایک پہلے تو سبز ہیں، انہیں سکھایا تم نے، وہ سوکھ گئیں، اب جلایا بھی تم نے، اور ایک لکڑی وہ نیکی ہے جو سبز تھی، سبز ٹہنی تھی جسے سکھایا اور تم نے جلایا حسد سے، اور ایک ٹہنی تمہارا باطن ہے جو سبز تھا جسے تم نے سکھایا حسد سے، پہلے وہ سوکھ گیا اور اس کے بعد تم جلا رہے ہو اسے، یعنی اپنے آپ کو بھی جلا رہے ہو، اپنی نیکیاں بھی جلا رہے ہو، کیا بچے گا تمہارے پاس اس کھوکھلے باطن اور خالی نیکیوں کے کٹورے کے ساتھ؟ بہرحال ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے میں پوچھوں گا، ویسے تو یہ ایک ذاتی، ایک پرسنل ایرر ہے، ایک ذاتی بیماری ہے، نفسی کیفیت کا نام ہے، لیکن خارج میں بھی اس کے بڑے اسباب اور اس کے بڑے ریزلٹس آتے ہیں، بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں سر، اور اس سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ وہ حسد کا مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے سوال؟ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور خواہش اس کو ہوتی ہے اس چیز کی، اور اگر وہ اس پر قابو نہ پائے تو اس کا نتیجہ حسد کی صورت میں سامنے آتا ہے، جیلسی جس کو کہتے ہیں۔ اب جب وہ حسد کرتا ہے تو ظاہر ہے جہاں حسد ہوگا وہاں شیطان بیچ میں داخل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، اور شیطان پھر اس سے وہ کام کروا سکتا ہے جس کو آپ جرائم کی فہرست میں شامل کر لیں، کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی، بلکہ یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ دور کے رشتہ داروں کو چھوڑے بندہ اپنے ماں باپ تک کو قتل کر ڈالتا ایسا ہے، ہی، جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں، کہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو اتنا مل گیا مجھے نہیں اتنا ملا، رشتہ داروں میں سے فلاں کے پاس یہ جائیداد ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب حسد اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر بندے سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ پھر جرائم کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب جرائم کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر وہ آپ کچھ بھی اس سے توقع کر سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے یا کسی کو کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگرچہ یہ ایک ذاتی فعل ہے تو ذاتی فعل، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور تک جاتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ دوسروں تک پہنچتے ہیں نا۔ دیکھیے ایک بندہ حسد جب کر رہا ہے، میں نے آپ سے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ وہ اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی، لیکن جب وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے نا اپنی کوئی پریکٹیکلی، تو پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایسا ہی، اب وہ جرائم کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ نہ یہ رہے گا زندہ اور نہ اس کے پاس یہ چیز رہے گی۔ مطلب حسد بندے کو گور تک پہنچانے کے لیے پرزور ہے، بالکل، مار دو اسے، ہاں مار دو اسے۔ اب دیکھیے مجھے ایک بات، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ حدیث شریف کی روشنی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ایک بندہ بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا،
صحیح. جب وہ آیا تو اس کی ریش سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ہاتھوں میں اس کے جوتے تھے اپنے. تو وہ بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. اللہ. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا, تیسرے دن پھر ایسے ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ کیا کرتا ہوگا جو حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے. کوئی عمل تو اس کا ایسا ہوگا جو اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے اور حضور بشارت دے رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں اس کے پاس چلا گیا کہ رات میں تمہارے ساتھ رکنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کیا. اس نے رات کو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ جناب یہ تو جنتی عمل کر رہا ہے. تو کہا میں نے اس سے صبح پوچھا کہ آپ نے, میں رات کو آپ کے ساتھ میں رکا ہوں, آپ نے کوئی ایکسٹرا کوئی ایسا عمل نہیں کیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 بار یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہو. فرمایا بات یہ ہے کہ میں حسد نہیں رکھتا کسی. ہائے ہائے ہائے, میرا من صاف ہے, میرا من اندر سے دل میرا جو ہے وہ ہر ایک سے صاف رہتا ہے. الحمدللہ. میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات رکھتا نہیں اب دل کے اندر جو بغض میں شمار ہو, جو کینے میں شمار ہو. ٹھیک ہے نا. تو میں ایک سندھی شعر پڑھ رہا تھا. بسم اللہ, وہ جو آپ نے بریک میں بہت اچھا کہ میرے دادا حضور حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جی جی. ان کو انتقال ہوئے 50 سال سے زیادہ عرصہ. انہوں نے فرمایا کہ جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام. اے بھائی اگر تو فقیر بننا چاہتا ہے تو تما اور لالچ چھوڑ تو دے. تما چھوڑ دے. جے بھائی جوگی تھیاں تما چھڑ تمام صبر جی شمشیر ساں کینے جو کر قتلان. واہ واہ واہ. کینے جو کر قتلان. صبر کی تلوار سے, صبر کی تلوار سے کینے کو قتل کر دے. قتل کر دے. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات, کیا بات. یہ وہ بات ہے کہ جس پر ہم عمل کرنا اگر شروع کریں تو انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بڑی ہے میرے ذہن میں آئی جو جرائم سے رکنے میں مدد دے گی. وہ کیا ہے کہ صوفیہ کے ہاں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس جاتا وہ کہتا جی میرے اندر تکبر ہے, ذرا غرور بھی ہے, اس کا بھی توڑ کچھ آپ بتائیے. تو وہ کہتے ہیں اچھا برتن دھویا کرو ہماری خانقاہ میں. اللہ. لوگ کھانا کھا لیں گے نا, برتن تم دو اور صفائی بھی تم کیا کرو, جھاڑو تم دیا کرو, تاکہ تمہارے اندر جو غرور تکبر ہے نا وہ ٹوٹے کہ تمہارے پاس ایک ایسا کام ہے کہ جس کو تم سمجھو کہ یار یہ تو ایسا کام ہے کہ جو جھاڑو واڑو دینے کا کام. صحیح بات. تو ایسے ہی جب کسی کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو دیکھا جاتا تو صوفیہ کرام اس کو فرماتے کہ اب تم یہ کیا کرو کہ جس سے تمہیں حسد ہے اس کی اچھائیوں کی تعریف کیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تعریف کیا کرو کہ اس کا یہ کام بڑا اچھا ہے, تمہارا حسد ٹوٹے گا, یہ بڑا نیک, یہ بڑا نیکی کام کرتا ہے. جب تم یہ تعریفیں کرو گے تو حسد تمہارا دور ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور میں تو ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں, اور یک بار ہی جب میری پہلی میں اپنا آپ کو تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑی تھی تو میں نے یہ دعا کی تھی, یا اللہ مجھے دنیا و مافیہ سے بے نیاز فرما دے, کچھ ایسا کرم کر دے کہ ہم بے نیاز ہو جائیں. اللہ کرے دعا قبول ہو. یہ دعا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ آپ کو بے نیاز فرما دے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے تو آپ میں نہ طمع ہوگی, نہ کینہ ہوگا, نہ حسد ہوگا, نہ بغض ہوگا, نہ یہ تمام تر جرائم آپ سے مرتکب ہوں گے. اور پھر وہی بات ہے جو صوفیاء کرام کے ہاں ان 2 مصروں میں کہی جاتی ہے, رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. اور ہم آج اخلاقی اقدار کے سیریز میں اس کے زیر اثر ایک موضوع کو منتخب کر کے اس پہ گفتگو کر رہے تھے علماء کرام کے ساتھ, اور وہ ہے حسد اور بغض. جی ہاں, حسد کی کئی, آپ نے فرمایا کہ حسد جب لگے ایک مطلب اوریجن ہے بیماری کا, اور اس سے کئی بیماریاں آپ کو لگیں گی. کینہ بغض سب اس کی شاخیں. آدمی بد دماغ بھی ہوگا, بد زبان بھی ہوگا, بد مزاج بھی ہوگا, بد کلام بھی ہوگا, اور بد گمان بھی ہوگا. تو یہ تمام ایسی کئی رذائل ہیں جو حسد کے ذریعے آپ کو بائی ون گیٹ ملٹیپل فری ہو جاتے ہیں, اور اس طرح آپ تقریباً انہی میں اسی جھرمٹ میں رہتے ہیں ساری زندگی, کچھ کر نہیں پاتے. سکسیسفل لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. غیر ضروری لوگ اور غیر ضروری باتیں ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتی, پارٹ آف لائف ہی نہیں ہوتی. جب ان سے کوئی آ کے غیر ضروری بات کرے, فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تو وہ کان دھرتے ہی نہیں ہیں. اور جو لوگ ان باتوں پہ کان دھرتے ہیں ان کے پاس یہی ایک مشغلہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. ساری زندگی کان دھرتے 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 آخرکار کاندھوں پہ دھرے رہ جاتے ہیں, اور ناکامی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے. کامیاب ترین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. ان کی اخلاقیات بڑی بلند ہوتی ہیں, اخلاقی طور پہ بڑے بلند ہوتے, بڑے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں, بات بہت اچھے, ویل سپوکن ہوتے ہیں, ویل مینرڈ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے سوسائٹی میں ان کی عزت ہوتی ہے. جو نہیں بھی جانتا اگر 2 لمحے ان سے مل لیں تو وہ اس کی عزت کرنے لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کے مینرز اس کو سمجھ آ جاتے ہیں. بہرحال حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب, ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قاضی صاحب ہمارے مہمان ہیں. آخری سیگمنٹ ہے تو میں حضرت سے عرض کرنا چاہتا ہوں, حضور کیا کیا وعیدات ہیں حسد کے حوالے سے؟ وہ وعیدوں پہ بات کی جائے, کیسی کیسی وعید اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں, اور اس سے اجتناب کس طرح ممکن ہے, حسد سے کیسے بچا جائے؟
دیکھیں سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، آپ جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، حسنات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور آپ کے حسد کے ذریعے ان الحسد یاکل الحسنات وہ سب کے سب ختم ہو جاتی ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور جیسے بار بار ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے، کہ اس کے ذریعے دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور مثال کے طور پر سب سے پہلے جو گناہ ہوتا ہے وہ شیطان لعین کا انکار ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اور وہ بھی حسد ہی وجہ، حسد کی بنیاد وہیں رکھی۔ اس نے کہا حسد، اور حسد میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا استحقاق زیادہ ہے، میں ڈیزرو زیادہ کرتا ہوں، بالکل ڈیزرو زیادہ کرتا ہوں، یہ میرا استحقاق ہے، مجھے اس منصب پر ہونا چاہیے تھا، مجھے اس مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس نے یہی کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں اور مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابا واستکبر، وہ حسد تھا، اس کے بعد پھر انکار کیا، تکبر کیا، تباہی بربادی، قتل و غارت کری، چلتے 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 ساری چیزیں، اور سب ملیا میٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ حاسد کو سلام کرے آگے بڑھ کے، اس کو کوئی تحفہ دے۔ صحیح۔ اچھا، جو انسان حاسد ہوتا ہے محسود کو سلام کرے۔ جو انسان حاسد ہوتا ہے وہ اپنے محسود کے سامنے بڑے چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے اور پیچھے سے غیبت کرتا ہے۔ آپ یہ کریں کہ اس کے پیچھے اس کی اچھائی کو بیان کریں، صحیح، وہ اس تک پہنچے گی، اس کی بالکل تو یہ حسد مرے گا، اس کی جو ہے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ انسان یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے حسد کرتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کی ترقی کیوں ہو گئی، یہ آگے کیوں بڑھ گیا۔ اور آپ یقین کریں، بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ محسود کا، جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، غرق کرتا ہے، نیکیاں تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس کے لیے یہی سب سے بڑا جو اس کے لیے عذاب ہے وہ یہی ہے کہ چاہ کن را چاہ درپیش، کنواں کھودنے والا خود کنویں کے اندر گرتا ہے۔ ہمارے ہاں حزب البحر شریف کے اندر حضرت خاص طور پر بیچ میں کہا جاتا ہے، یا قاہر ذل بطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقام، یا قاہر ادفع شر کل شریر اجعلہم مشغولا بنفسہ، خدایا اس کو اپنے معاملے کے اندر ہی ڈال دے، اس کو اپنے معاملات وہ اپنے معاملات ہی کے اندر پھنسا ہوتا ہے اور اسی میں پھنسے جو ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور آخرکار اس لیے اپنی زندگی کو اگر سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آئینہ ہے، جس دل کو ہم نے کینے سے بھرا ہوا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہ جس کو ہم چمکا رہے ہیں اس کے چمکانے سے کچھ نہیں ہوگا، چمکانا ہے تو اس کو چمکاؤ۔ اس کو چمکاؤ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل جو ہے وہ انوار و تجلیات کا مرکز۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں حضرت ڈاکٹر صاحب، وقت ہمارا ختم ہوا، آخری سیگمنٹ ہمارا مختصر سا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پیغام آج کیا دیں گے امت مسلمہ کو اس حوالے سے کہ ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ حسد پر، حسد سے اجتناب پر اور اس کی مذمت پر کی ہے، کیا فرماتے ہیں اس دور حسد کے لیے، کیا پیغام؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جو حاسد ہے نا، جب تک وہ یہ نیت نہ کرے کہ میرے دل سے حسد نکلے، اس وقت تک کام بنے گا نہیں۔ بالکل صحیح، یعنی وہ حسد کو حسد سمجھے۔ جیسے بیماری کو کوئی محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو ہی علاج کرے گا نا، صحیح بات۔ اگر وہ بیماری کو بیماری نہ سمجھے تو علاج کیسے کرے گا؟ تو پہلے تو وہ حسد کو بیماری یہ سمجھے کہ یہ رذائل میں سے ایک بیماری جو میرے اندر موجود ہے اور مجھے اس کو دور کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب دور کرنا ہے تو پھر وہ یہ کیا کرے، جیسے بھی علامہ صاحب نے جو بات کی مجھے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اس کی تعریف بھی کرے اور پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کرے۔ بالکل صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پیٹھ پیچھے دعا ہوتی ہے غیبت میں وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، بالکل صحیح، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ بالکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حاسد ہے اسے یہ چاہیے حسد کو دور کرنے کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے دل سے حسد کو دور فرما دے اور اس کے لیے میرے دل کو کشادہ کر دے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ اور یقیناً میں دونوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یقیناً جب دل میں کینہ یا بغض کسی کے لیے پڑا رہے گا تو دل آئینہ نہیں ہو سکتا،
باطن صاف نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو پکڑ کے بیٹھا رہے, آپ اس کو پکڑ کے بیٹھا رہے, اور دونوں ایک ساتھ آخر کار اپنے اختتامی منزل میں ایک ساتھ ہی دفن ہو. بہتر ہے اسے دل سے نکال دیا جائے, دل کو اجلا کیا جائے. ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ دل سے اس کو, ان چیزوں کو نکال کے پھینکیں رذائل جو آپ کو مجرم بھی بناتے ہیں, جو آپ کو برکتوں سے بھی دور کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے بھی دور کرتے ہیں. بس اسی پر اختتام. رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.